بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا 11واں باب خدا تعالیٰ کے ذکر کے بیان میں آگے مصنف انصاف نامہ جو ہے بندگی میاں شیخ خنوی رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے مرشد ہے ان کے رسالے کا جو ہے کچھ اقتباس جو ہے بندگی میاں کا رسالہ جو المعیار ہے اسی میں سے کچھ جو ہے ڈالے ہیں اپنی کتاب میں۔ آپ نے جو ہے وہ حوالہ دیا ہے، فصل ہے، اس چھوٹا چیپٹر بنا کہ بندگی سید الشہداء رضی اللہ عنہ نے، یعنی بندگی میں شیخ خنوی رضی اللہ عنہ نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ طالب حق کو چاہیے کہ ماں سوا اللہ کو پیٹ کے پیچھے ڈال دے اور خدا کے سوائے کسی چیز میں مشغول نہ ہو، اس لیے کہ قوت و حیات و آرام و قرار اس محب کا محبوب کی ذات سے ہے۔ تو بندگی میں لکھ رہے ہیں کہ طالب حق کو چاہیے، یعنی طالب مولا کو، اللہ والے کو، فقیر کو، جو بھی اللہ کا طالب ہے اس کو چاہیے کہ ماں سوا اللہ کے علاوہ جو کچھ کے ہے اس کی فکر، اس کا خیال، اس کے بارے میں جستجو وغیرہ سب پیٹ پیچھے ڈال دینا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں، خیال ہی نہیں آنا، اور خدا کے سوائے کسی چیز میں مشغول نہ ہو۔ اب مشغول ہے صرف اور صرف اللہ کی ذات میں ہو، اس لیے کہ قوت اور حیات، آدمی جو زندگی جیتا ہے اس کو قوت ہونا، حیات ہونا، آرام ہونا، قرار ہونا۔ تو بندگی میں ہو رہے ہیں کہ قوت، حیات، آرام طالب کا مطلوب میں ہے، اللہ میں ہے۔ طالب کی قوت اللہ، طالب کی جو ہے حیات اللہ، طالب کی جو ہے آرام اللہ، طالب کا جو ہے قرار اللہ۔ جو عاشق ہے اس کے واسطے جو ہے معشوق کی جو ہے حیات، جو ہے معشوق کے واسطے جو ہے اس کی حیات جو ہے معشوق، اس کا آرام معشوق، اس کا جو ہے قوت معشوق، سب جو ہے اس کی ذات رہتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، رسول وسلم کے جو ہے یہاں پہ حدیث بھی ڈالی گئی ہے، لا راحت المومنین دون لقاء اللہ تعالی، یعنی یہ مشہور حدیث ہے کہ رسول وسلم نے فرمایا راحت مومنین کے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے نہیں ہے، راحت مومنین کے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے۔ رسول اللہ نے فرمائے مومنین کو جو راحت ملتی وہ اللہ کے لقاء، ملاقات اور اس کے دیدار ہی میں ملتی۔ اور جب محب کا حال یعنی طالب کا حال ایسا ہے کہ ہمیشہ اپنے محبوب کے لیے پریشانی اور سرگردانی میں رہتا ہے، دیوانوں کا سا جو ہے حال ہے، مشغول ہے اپنے جو ہے مولا میں، تو وہ دوسری چیز میں کیوں کر مشغول ہوگا؟ وہ دوسرے میں ایک عام آدمی جب جو ہے عشق مجازی میں پڑھتا ہے، مجنون کا عشق جو ہے مشہور ہے، جو عشق مجازی میں جو ہے اس کو دوسروں کی خبر نہیں رہتی۔ یہاں پہ تو جو عشق حقیقی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات سے جو عشق حقیقی حاصل ہوگا، وہ دوسری طرف انہیں جھکتا ہی نہیں، اس کو جو ہے دوسرا خیال آتا ہی نہیں۔ بس معلوم ہوا کہ مومن حق تعالیٰ کے سوائے دوسری چیز میں مشغول نہیں ہوتا، اور غذا کی طلب کے سبب سے خدا تعالیٰ کی درگاہ سے منہ نہیں پھیرتا، کھانے کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے درگاہ سے منہ نہیں پھیرتا، کیونکہ اب عام جو کاسبین وغیرہ ہوتے ہیں ہم لوگ کھانے کے اثر رزق کیسے جا رہے ہیں بھائی، ادھر ادھر نوکری چاکری کے واسطے، اب انہیں فقیر ہو گیا، طالب مولا ہو گیا، اپنا دل جو اللہ کو دے دیا، تو اب انہیں جو ہے رزق کے واسطے جو در بدر نہیں پھرتا ہوں، اللہ کی در کو نہیں چھوڑتا، اللہ کی طرف سے چہرہ نہیں پھیرتا کھانے کے واسطے۔ بس طالب حق کو چاہیے کہ جس کام میں کہ مشغول ہے اس کو انصاف سے دیکھے، اگر وہ کام اللہ کے ذکر اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے منع کرے تو اس کام کو ترک کرے، اور حرام جانے بلکہ اپنا بت سمجھے۔ امامنا مہدی محمد صاحب بھی فرمائے ہیں کہ غفلت حرام است، ہرچے موجب غفلت است حرام است، یعنی غفلت خدا کو بھولنا حرام، اور ہر وہ چیز جو خدا کو بھلاتی ہے وہ بھی حرام۔ تو یہ فیصلہ لینے کے واسطے جو ہے یہ بات رکھ دی گئی ہے، یہ بندگی میں بھی جو ہے وہی بات کر رہے ہیں کہ آپ انصاف کرنے کے واسطے اس قول کو، اس ترازو کو لے لینا ہے کہ کون سی چیز جو ہے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، اگر وہ غافل کرے تو وہ حرام ہے آپ کے واسطے۔ خاص طور پہ طالبان مولا جب اس کام میں جو ہے اتر چکے ہیں تو اس کو ہمیشہ جو ہے دھیان دینا ہے کہ میں اللہ میں مشغول ہوں، اگر نہیں ہوں کوئی چیز میں مشغول ہوں تو وہ چیز مجھے اللہ سے بھلا رہی ہے یا کیا کر رہی ہے، دیکھ لینا ہو رہا ہے بندگی میں۔ اس کے بعد جو ہے چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز تجھے اللہ سے پھیرے وہ تیرا بت ہے، یعنی وہ تیرا طاغوت ہے، وہ شیطان ہے جو اللہ سے جو ہے تمہیں پھیر رہا ہے۔ اگرچہ بظاہر اسلام میں جو ہے حلال ہے، جائز ہے، مگر آپ کو اللہ کی یاد سے اگر غافل کر رہا ہے تو جو ہے آپ کو حرام میں انوالو کر رہا ہے۔ اور نیز نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے طالبوں کو خدا کی حکایتیں نقصان دیتی ہیں، یعنی جو ہے دینی گفتگو وغیرہ بھی اگر کر لیتے بیٹھے تو وہ بھی نقصان دیتے اس کے بارے میں اسلام، بلکہ قرآن پڑھنے اور علم پڑھنے سے بھی منع فرمایا، سوائے
سوائے ذکر کے. تو صاف صاف میں اسلام جو ہے یہ شروعات کے طالبان مولا کو یہ رکھتے تھے کہ قرآن پڑھنا بھی مبتدی کو میں اسلام جو ہے بولتے تھے کہ نہیں پڑھنا, سننا ہے, بیان جو ہو رہا اس میں جو ہے قرآن جو ہے سننا ہے, مگر اس کے بعد جو ہے ذکر اللہ میں مشغول ہو جانا ہے. پھر دینی گفتگو کر لیتے بیٹھیں گے, جلسے کریں گے اور جو ہے حکایتیں بیان کر لیتے بیٹھیں گے. تو میں اسلام جو ہے منع کرتے تھے. یہ چیزیں بھی جو ہے اللہ کی یاد سے غافل کرتی. دیکھ لیجیے آدمی کو کیا ہوتا, شیطان جو ہے اس کے فن میں مارتا. اب کوئی فقیر ہو گیا, اللہ کا جو ہے طالب ہو کے جو ہے اس راستے میں اتر گیا, اور جو ہے اس کو ذہن میں ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے بلکہ, اب اس کو جو ہے شیطان برے کاموں کا جو ہے وسوسہ نہیں ڈالتا. اب اس کو دنیا کی طرف, فوٹو کی طرف, ادھر تو جو ہے نہیں ڈالتا, کھیل کود کی طرف. اب اس کو اس کے راستے میں مارتا. اس کو اب دینی کتابوں میں مشغول کر دے سکتا, واض و بیان میں مشغول کر دے سکتا. جو اس کا مقصود تھا خدا کی ذات, وہاں سے انہیں پھر سکتا. انہیں سمجھتا اب دین کا کام ہی چل رہا, سب چل رہا, مگر جو مقصود ہے خدا کو حاصل کرنے کا وہ چلاتا اس کو. امام علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اگر سارا جہاں ایمان لا لیا تو تجھے کیا ملا وہ اسلام. تو اس کے واسطے طالب کے واسطے جو پہلی چیز فرض تھی وہ خدا کو حاصل کرنا تھا. فقیر ہو گیا, انہیں اللہ کے راستے میں اتر گیا, تو اس کو جو ہے پہلے اپنی اصلاح کرنا ہے, خدا کو حاصل کر لینا ہے پہلے. اب وہ چلتے چلتے آزو بازو جو ہے اصلاح ہوتے رہتی, دوسروں کی اصلاح ہو رہی, فائدہ ہو رہا, وہ جو ہے بات الگ ہے. لیکن انہیں اپنا مشن دوسروں کی اصلاح کر بنا لیا, قوم جو ہے سدھاریں گے اس کا اصلاح کر بنا لیا انہیں فقیر ہونے کے بعد. تو جو ہے انہیں وہاں پہ مار کھا گیا. شیطان یہ کرتا, اس کو جو ہے اس کی فیلڈ میں مارتا, اس کو اچھا کام کر رہا, انہیں برا کام تو نہیں کر رہا کچھ بھی. انہیں جو ہے لکھنے کا کام کر رہا, کتابیں چھاپ رہا, بہت سارے کام میں لگا ہوا ہے تبلیغ کے. مگر اس واسطے اولیاء اللہ ایک بہترین نقطہ بولے ہیں کہ اس راستے میں سالکین کے واسطے سلوک میں جو مقصود وہ معبود بولے, جو تمہارا ٹارگیٹ ہے وہی خدا ہے تمہارا بولے, جو مقصود وہ معبود. تو مقصد کیا ہے اس کا, وہ جو ہے معبود بن جاتا اس کا. تو انہیں دیکھ لینا اس کا مقصد خدا کی ذات ہے یا جو ہے اب بعض لوگوں کا کیا رہتا مقصد عبادت رہتی, عبادت جو ہے خدا بن جاتی. وہاں پہ میرے کو خود عبادت کرنا ہے, اس کو اصل اللہ کی ذات حاصل کرنا رہتا. تو جو مقصد رہتا, اگر قوم کی اصلاح مقصد بن گئی تو جو ہے اس کے واسطے جو ہے وہ رستہ جو ہے پردہ بن جاتا بیچ میں. تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ خدا کے طالبوں کو, میں اسلام کا فرمان نہیں ہے, امام علیہ السلام فرما رہے ہیں, مطلب اسلام کی زبان سے جو نکل رہا وہ اللہ کہہ رہا ہے. گویا خدا تعالیٰ میں اسلام کی زبان سے کہہ رہا ہے کہ خدا کے طالبوں کو خدا کی حکایتیں نقصان دیتی ہیں, بلکہ قرآن پڑھنے اور علم پڑھنے سے بھی منع فرمائیں مبتدی کو جو ہے, کیونکہ قرآن بول رہا ہے اللہ کا ذکر کرو. قرآن کا جو لب لباب ہے خدا تعالیٰ کی جو ہے بندگی کرو, اللہ کا دیدار حاصل کرو. اب انہیں قرآن جو پڑھتے بیٹھ رہا, انہیں خالی یہ پڑھ رہا کہ جو ہے خدا کا ذکر کرو, یہ کرو, وہ کرو. انہیں پڑھتے آ رہا انہیں اللہ کے کلام کو جو ہے خالی پڑھ رہا, یہ کرو مت کرو, یہ کرو یہ مت کرو, یہ پڑھ رہا انہیں کر رہا نہیں. انہیں اسلام بولے وہ چھوڑو, تم جو ہے سیدھا کرتے بیٹھو پہلے. انہیں مسلسل معشوق کے جو ہے کلام کو پڑھ رہا, اللہ میں بول رہا میں ایسا حاصل ہوتا ہوں, ذکر کرے تو جو ہے حاصل ہوتا ہوں. فذکر اللہ قیام و قعودا وعلی جنوبہم, مطلب تم میرا ذکر کرو کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے. تو قرآن پڑھنے والا کیا کر رہا, انہیں بار بار جو ہے اللہ کے خالی کلام کو پڑھا کہ اللہ بول رہا تم میرا ذکر کرو کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے. میں اسلام بولے آپ پہلے جو ہے وہ چھوڑو, جو اللہ بول رہا ہو کر دو پہلے. بول کے جو لب لباب ہے قرآن کا وہ لا الہ الا اللہ بولے اسلام, جو اس کی مراد ہے مقصد ہے کہ وہ نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے. تو یہاں پہ جو ہے اس لب لباب کے واسطے, اللہ کو حاصل کرنے کے واسطے یہ چیزیں بھی جو ہے رکاوٹ بن سکتی ہے. جب خود میں اسلام فرما رہے ہیں کہ قرآن اور علم پڑھنے سے بھی میں اسلام نے منع فرمایا سوائے ذکر کے, جو مقصد ہے وہ میں اسلام نچوڑ دے علی سوائے ذکر کے. اور ان لوگوں کو جن کی زبان پر دین کی حکایت کے بغیر دنیا اور دنیا داروں کی حکایتیں جاری ہوئیں تو منع کرتے, بلکہ کسی ایک وقت بھی یہ حکایت نہیں کی. اگر کوئی شخص دنیا اور دنیا داروں کی حکایتیں شروع کرتا تو حضرت مہدی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اس حکایت کو منقطع فرما دیتے اور فرماتے کہ ان حکایتوں کو بھلا دو اور ہر حال میں اللہ کی یاد میں رہو. اپن بیٹھے تو کیا ہوتا, بیٹھے بیٹھے جو ہے اچانک کچھ بھی گفتگو ادھر ادھر اسی طرف شروع ہو جاتی. ہم بیٹھے ادھر تو حالات حاضرہ پہ اور جو ہے پولیٹکس پہ بری گفتگو نہیں ہو رہی, تو جو ہے ادھر ادھر سے جو ہے اللہ کو جو ہے بھول جاتے. تو یہاں پہ امام علیہ السلام کے پاس کا یہ مذہب ہے کہ فقیر کو جو ہے خدا کی حکایتیں دینی باتیں بھی جو ہے اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو وہاں پہ دنیا دار کی گفتگو, دنیا کی گفتگو تو جو ہے بہت مذمت کی بات ہوگی وہاں پہ. تو اگر کچھ ایسا چھڑتا بھی تھا تو یہ جمعیت کا جو ہے فائدہ ہے تھا, 7 فقراء جو اللہ تک پہنچنے جاتے, کوئی ایک جو ہے اس کو روک دیتا فوراً, بھائی یہ باتیں ہمارے کو جو ہے نہیں کر رہا ہے مل. تو وہ اسلام کے صحابہ جو ہے وہی کام کرتے تھے. اور نیز نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام اور تمام مہاجروں کی خوشنودی نہ تھی کہ 2-4 طالبان خدا فقراء ایک جگہ بیٹھ کر بیکار حکایتیں بیان کرے. 2-4 بیٹھنا ہی نہیں بلکہ ہوتے تھے میں اسلام بیٹھنا نہیں, یہ سب جو ہے باتیں کرنا نہیں سوائے ذکر خدا کی. میں اسلام کے پاس کیا تھا, پورا 100%
وداؤٹ اینی کمپرومائز 100% جو خدا کا مقصد ہے وہ پورا ہو رہا تھا اسلام کے دائرے میں 100% ہوا، کچھ بھی جو ہے کمپرومائز نہیں ہو سکتا تھا. اسی لیے ایک نقل ہے دیکھیے. اور نیز میاں شیخ محمد کبیر مہاجر مہدی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، آپ نے کہا کہ ایک روز یہ بندہ باجرہ کوٹتا تھا. باجرہ کوٹ رہے ہیں ہم، آٹا بنانا اس کا. حضرت مہدی علیہ السلام بندے کے پاس آئے اور فرمایا کہ کیا کام کرتے ہو؟ میں نے کہا میرا جی باجرہ کوٹتا ہوں. اب روٹی کھانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے دیکھیے، کوئی ایسا کام نہیں، باجرہ کوٹتا ہوں. حضرت مہدی السلام نے فرمایا میاں ایک مٹھی دانے کسی کو مزدوری میں دے دیتے، ایک مٹھی دانے کسی کو دے دیتے مزدوری میں تو یہ کام ہو جاتا. اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ایک مٹھی دے دو اور خود خدا تعالیٰ کی یاد میں لگے رہو. ایک مٹھی مزدوری میں دے ڈالو، یہ کام تم کرو کسی سے بول کے، کسی جو ایک کسب کرنے والا ہے اس کو دے ڈالو ایک مٹھی، انہیں جو ہے تمہارا کوٹ کے لا کے دیا تھا، تم اللہ کی یاد میں بیٹھ جاؤ تو نہ بھی ضائع مت کرو کہ ورم اسلام. حالانکہ وہ ایسا مطلب اپنے یہاں سے جو ضرورت کا جو کام ہے تو باجرہ کوٹنا ہے، پکا کے کھا لینا ہے خالی، تو اسلام بولے وہ وقت بھی جو ہے ضائع مت کرو. یہاں پہ اپنی وقت کی، اپنی زندگی کی، اپنی سانس کی میں اسلام کے پاس جو بتائے ہیں قدر کہ یہ وقت دوبارہ نہیں ملنے والا آپ کو. یہ جو لمحات گزر رہے ہیں یہ آپ کو دوبارہ کبھی نہیں ملنے والے. قیامت کے دن جو ہے اچھا ذکر کرنے والے پچھتانے والے ہیں کہ، اور دوسرے کئی لوگ کہیں گے کہ دوبارہ ہمیں جو ہے زمین پہ بھیج دے. ایک ولی اللہ جو ہے بار قرآن مجید کی آیت پڑھتے تھے جہاں پہ قیامت کے دن انہوں نے بولیں گا کہ خدایا دوبارہ جو ہے مجھے زمین پہ بھیج دے تاکہ تیری عبادت کر لوں بول کے. وہ پڑھتے آتے اور عبادت کرتے آتے. اپنے آپ کو قیامت کے دن اگر ٹھہرا کے دیکھے تو یہاں کی زندگی، یہاں کا جو وقت ہے اس کی قدر وہاں پہ اس طالب مولا کو ہوتی. اپنے آپ کو وہاں پہ ٹھہرا کے دیکھنا کہ اب جو ہے ہمیشہ کی لائف ہے اور یہ کبھی موقع نہیں ملنے والا ہے جو اس وقت لائف موقع مل رہا. اب ہمارے کو جو ہے لائف موقع دیکھیے، یہ ہمارا جو موقع چل رہا، انبیاء گزر گئے، اولیاء گزر گئے، ایک سے ایک طالبان مولا گزر گئے. اب ہمارا لائف موقع چل رہا، ہم لائف جی رہے ہیں، اپنی زندگی کیسا گزارتے دیکھیں گے. مولانا اسلام یہی فرما رہے ہیں اپنی زندگی کی جو قدر کے واسطے کہ ایک مٹھی باجرہ جو ہے کسی کو دے دو اور خود جو ہے خدا تعالیٰ کی یاد میں رہو. چند اشعار اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا تو دل گھر بار سے اٹھا لے یا عشق کی تمنا مت کر. اگر تجھ کو وصل درکار ہے، یعنی اللہ میں واصل ہونا درکار ہے دیدار، تو اپنی ساری تدبیروں کو چھوڑ دے. اپنی تدبیر پلاننگس جو رہتی چھوڑ دینا. اسلام کا فرمان ہے ترک دنیا ترک تدبیر بول کے بولے، ترک دنیا تدبیر کو ترک کرنا ہے، پلاننگ کو کہ اب میں کیا کروں، اس کے بعد کیا کروں، وہ کروں، کاسب اس میں رہتا ہوں. اب دیکھیے یہ جو باتیں ہیں اسلام کا جو پہلا فرض ہے وہ ترک دنیا ہے. اس کے بعد ہی جو ہے تمام یہ چیزیں جو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، وہ فقیروں کے واسطے رہتا ہوں خاص طور پہ، کیونکہ اسلام کاسبین کے واسطے کیا کرے، شرائط بتا دیے کسب کے واسطے. اب دائرے کی زندگی کیسا گزارنا ہے تمہارے کو وہ بتایا جا رہا ہے. تو اشعار کا ترجمہ ہے کہ یا تو دل گھر بار سے اٹھا لے یا عشق کی تمنا مت کر. اگر تجھ کو وصل درکار ہے تو اپنی ساری تدبیروں کو چھوڑ دے. تو مرد نہیں ہے عشق بازی کے لیے، جائے خواجہ کوئی دوسرا کام کر. اے مخنث جا تیری یہاں رسائی نہیں ہے، عشق حق کو مخنث سے کام نہیں. نہ تو عاشق ہے نہ عشق میں سچا ہے، جاں بازی کا دعویٰ کرتا ہے. جلنا بھی، یہ بہت خاص شعر ہے دیکھیے، جلنا بھی، جلنے کے ساتھ موافقت کرنا بھی، یہ پروانے پر ختم ہو چکا. جلنا بھی، جل رہا ہوں یا آگ میں جل جا رہا، مگر پھر اس کے ساتھ وہ جلنے کے ساتھ موافقت کر رہا، محبت کر رہا. جلنے کو کون کرتا ہو؟ خالی پروانہ کرتا ہو رہے ہوں. اگر اللہ سزا دے رہا، آپ کو کہیں جلا رہا، تو بھی جو ہے وہ اللہ سے محبت جو چل رہی وہ بہت بڑی بات ہے. وہ جلنا بھی، جلنے کے ساتھ موافقت کرنا بھی، یہ پروانے پہ ختم ہو گیا. تو میرے ساتھ عشق کرتا ہے اور میں تجھ کو رسوا کروں گا، بے تن اور بے جان کروں گا. یہ اللہ کی زبان جو ہے کہا جا رہا ہے کہ تو میرے ساتھ عشق کرتا ہے، معشوق کہہ رہا ہے، اور میں تجھ کو رسوا کروں گا، بے تن اور بے جان کروں گا، بے گھر اور بے ٹھکانہ کروں گا. اس کے باوجود بھی جو اللہ کے ہو کے رہنا، اس کے باوجود بھی جو ہے اللہ کے ہو کے رہنا. یہ واقعی میں جو ہے مردان خدا کا کام ہے. وہ یہی بتایا جا رہا ہے اس واسطے یا تو تم دل گھر بار سے اٹھا لو یا جو ہے اس کی تمنا مت کرو، وہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا، تو جو ہے وہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اگر تجھ کو وصل درکار ہے تو پوری اپنی تدبیروں کو چھوڑ دو. آخر میں اپنے آپ کو شاعر کہہ رہا، دیکھیے سچے عاشق نہ تھے یہ حقیقت میں کہ تو مرد نہیں ہے. اپنے آپ کو بولنا پڑی ہے تو مرد نہیں ہے راستے میں، تو مرد نہیں ہے عشق بازی کے لیے، جائے خواجہ کوئی دوسرا کام کر. یہ راستے میں تو کہیں کو اترا، اپنے آپ کو یہ بولنا چاہیے. ہم دیکھیے آگے بول رہے ہیں اے مخنث، ہجڑے بول کے بول رہے ہیں اے مخنث جا تیری یہاں رسائی نہیں ہے. یہ خدا کے دربار ہے، اللہ تک پہنچنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، خدا تک پہنچنا. دیکھیے ایک فقیر ہے جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، نارمل فقیر آدمی، کائنات کا سب سے بڑا مشن لے کے بیٹھا ہوا ہے. ناسا وغیرہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہم سب سے بڑا مشن لے کے بیٹھے ہوئے یونیورس کا. ایک فقیر، عام فقیر گروہ مہدی کا
انہیں جو ہے خدا کو حاصل کرنے سے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ تو یہ سچا عاشق کہہ رہا ہے کہ اے مخنث جا تیری یہاں رسائی نہیں، عشق کے حق کو مخنث سے کام نہیں۔ یعنی طالب جو دنیا ہے وہ مخنث ہے، اور طالب عقبہ جو آخرت سے چاہتا وہ مؤنث عورت ہے بلکہ ہوتی، اور طالب خدا مذکر ہے بلکہ بولے، رسول اللہ علیہ وسلم بولے کہ وہ جو ہے مرد ہے بلکہ بولے، مرد بولتا اب انہیں دنیا چھوڑنا، آخرت چھوڑنا، پوری مصیبتوں میں جو ہے ثابت قدم رہنا، تب جا کے جو ہے اللہ کی ذات حاصل ہوتی۔ اے مخنث جا تیری یہاں رسائی نہیں ہے، عشق کے حق کو مخنث سے کام نہیں ہے، نہ تو عاشق ہے نہ عشق میں سچا ہے، جاں بازی کا دعویٰ کرتا ہے میں جان لٹا دوں گا بلکہ اترا تھا انہیں، اس کے بعد جو ہے مار کھا گیا یہاں پہ۔ نہ تو عاشق ہے نہ عشق میں سچا ہے، جاں بازی کا دعویٰ کرتا ہے، جلنا بھی جلنے کے ساتھ موافقت کرنا بھی یہ پروانے پر ختم ہو چکا، تو میرے ساتھ عشق کرتا ہے اور میں تجھ کو رسوا کروں گا، بے تن اور بے جان کروں گا، بے گھر اور بے ٹھکانہ کروں گا۔ ایسا حال ہوا ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام۔ اب آگے جو ہے شعر پڑھیں گے، یہاں پہ جو ہے محمد اسلام جو ہے کئی بار آپ اور جو ہے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پڑھتے تھے کہ اس راستے میں اس وقت تک تم جو ہے حقیقت کے بیابان کے شعر نہیں بنو گے، اس کا ترجمہ مفہوم کہہ رہا ہوں، آگے شعر انشاءاللہ آئے گا بھی، کہ حقیقت کے میدان کے تم شعر اس وقت تک نہیں بنیں گے جب تک کہ بازاری کتے کی طرح ذلیل نہ ہو جاؤ۔ اسلام اور بندگی میں اکثر پڑھتے تھے، اس کے بعد میں اسلام یہ فرمائے ہیں وہ شعر پڑھنے کا کہ ہم خار ہوئے کیوں علیہ السلام، تو بازاری کتے کی طرح جو ہے ذلیل کر دیا جاتا آدمی کو، انہیں اس راستے میں پورا نچوڑ دیا جاتا، اس کو جھنجھوڑ دیا جاتا، پورا ہلا دیا جاتا۔ اسلام یہ فرما رہے ہیں جنت حاصل کرنے کا اصل میں اسلام فرما رہے ہیں کیا جنت کیا تمہارے باپ کا گھر ہے جو یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ جنت نور کی ہے، جب تک تم سراپا نور نہیں بنو گے نور میں داخل نہیں ہوگے، یہ تو خدا کو حاصل کرنے نکلے تو ہے۔ اس واسطے اپنے آپ کو طے کر لینا ہے، یا تو دل گھر بار سے اٹھا لے یا اس کی تمنا مت کر، اگر تجھ کو وصل درکار ہے تو اپنی ساری تدبیروں کو چھوڑ دے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے میں بندگی میں شیخ خنمی رضی اللہ عنہ اور یہ جو سچے طالبان مولا ہے ان کے صدقے میں وہ سچی محبت، اللہ سچا عاشق بنانا، اللہ کے پاس عاشق بننا، لوگوں کے پاس مخلوق کے پاس نہیں کہ خدا بولنا انہیں میرا عاشق ہے، بلکہ وہی جو ہے سچا عاشق ہوا۔ اسلام فرمائیں کہ جس کو پیو چاہے سو ہی سہاگن کہلائے، بولے جس کو پیو چاہے، معشوق چاہنا، جس کو پیو چاہے سو ہی سہاگن کہلائے۔ ایک بادشاہ ہے، اس کو چاہنے والے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں اس کے واسطے جو ہے تڑپ جا رہے ہیں، انہیں پلٹا کے بہت ساری عورتیں اس کے واسطے تڑپ رہی ہوंگی بادشاہ کے واسطے، انہیں جس سے نکاح کرا پلٹا کے اس کی محبت کہاں میں ہوگی؟ بادشاہ جس سے جو ہے محبت کرا اس کی محبت کہاں؟ چاہنے والے اس کو بہت سارے ہیں، دیوانے ہیں، مگر بادشاہ پلٹا کے جس سے محبت کرا اس کی محبت کہاں میں ہوئی نا، اس کو جو ہے اس کا وصل ملا۔ تو اسلام وہی بول رہے ہیں جس کو پیو چاہے سو ہی سہاگن کہلائے، اللہ جو ہے میری امت کے صدقے میں سہاگن بنانا۔ انشاءاللہ کچھ اور ہے اگلی شے سے پڑھیں گے۔